نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی امی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب محترم علامہ تصور عباس صدیقی صاحب، محترم المقام حاجی سکندر حیات گولڑوی صاحب، محترم المقام ریاض احمد عسکری صاحب، محترم قاری محمد اسماعیل صاحب، خطیب و امام جامعہ مسجد ہاضہ، معزز محتشم جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم ذکر و عظمت اہل بیت مصطفیٰ کی اس پر نور باوقار اور آکاش عظمت سے منور اس مجلس مبارکہ میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع کارکنان اور انتظامیہ مسجد کی اس کاوش کو اللہ رب العزت سعی مشکور بنا دے۔ میری عادت بھی ہے کہ میں براہ راست اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہر شخص کا وقت اس دور میں بہت قیمتی ہے اور غنیمت ہے وہی وقت جو محبوب کی یاد میں گزر جائے۔ ہر دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا مضمون، باتیں تو 14 صدیوں سے وہی چلی آ رہی ہیں، لیکن ان میں سے فضیلت کا پہلو نکالنا اور اس کو ایک نیا رنگ دینا، یہ اللہ کی عطا بھی ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا کرم بھی۔ آج بھی مضمون کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں سب سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ میں سمجھانے کا کیا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ ذہن تیار ہو جائیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر دو فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کا حامل ضرور بنایا ہے۔ میرا یہ جملہ سننے میں بڑا سادہ ہے، لیکن میرا پورا خطاب اسی جملے پر ہے۔
اس کی قدر، اس کی منزلت آپ کو آگے چل کے سمجھ آ جائے گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دو بنیادی فضیلتوں میں سے ایک وہ ضرور دیتا ہے، ایک فضیلت، ایک عظمت، ایک رفعت، اس کو کہتے ہیں کسبی فضیلت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کسبی فضیلت، جو کسب سے حاصل کی جائے، محنت کر کے حاصل کی جائے، نمازیں پڑھ کے حاصل کی جائے، روزے رکھ کے حاصل کی جائے، بیت اللہ کا طواف کر کے حاصل کی جائے۔ میں اس کو اور سادہ کر دوں تو پہلے انسان چور ہو، شرابی ہو، زانی ہو، ڈکیت ہو، مگر رب توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی عبادت اور ریاضت اس درجہ کمال پر پہنچے کہ پھر اسی شرابی کو لوگ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارا کرے۔ یہ کسبی فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ کسبی فضیلت ہے، محنت کر کے پانا، فضیلت کو حاصل کرنا۔ اور ایک فضیلت ہوتی ہے جس کا تعلق وہب سے ہوتا ہے، اس کو وہبی فضیلت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ محنت سے نہیں ملتی، وہ تگ و دو سے نہیں ملتی، وہ ریاضتوں سے نہیں ملتی، وہ نمازوں روزوں سے نہیں ملتی، بلکہ وہ بندے پر اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ نمازی تو بعد میں بنتا ہے، جنت کا سردار پہلے بنا دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت کسب سے نہیں ملتی، یہ فضیلت محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب سجدوں سے نہیں ملتا، یہ اس کی عطا سے ملتا ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ معروف بات ہے کہ ایک دفعہ حسنین کریمین علیہم السلام بیمار ہو گئے، بخار ہوا، طبیعت ناساز ہو گئی، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی خدمت میں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شہزادے بیمار ہیں، بخار نہیں اتر رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 روزوں کی منت مانو۔ اس کا ذکر سورہ دہر میں ہے۔ 3 روزوں کی منت مانو، اللہ پاک بچوں کا بخار اتار دے گا، بچے تندرست ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بس منت ماننے کی دیر تھی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں یا ساتھ ساتھ کہ کسی فعل کے لیے منت کا ماننا یہ اپنی حیثیت میں نفلی عبادت ہے۔ کسی فعل کے لیے منت کا ماننا عبادت کی ماہیت میں، اس کی حیثیت میں یہ درجہ کیا ہے؟ نفل کا۔ اور جب منت پوری ہو جاتی ہے اور وہ کام انسان کا پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ منت درجہ نفل پہ نہیں رہتی، وہ درجہ واجب پہ چلی جاتی ہے۔ پھر اس کا پورا کرنا اہل ایمان پر کیا بولیے؟ واجب ہو جاتا ہے، واجب۔ اب بتائیے، ذرا سوچئے، جب سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور حسنین کی ماں بولی ہوگی
کہ باری تعالیٰ میرے بچوں کو تندرست کر دے، میں 3 روزے رکھوں گی، اس وقت واجبیت نہیں تھی، نفلیت تھی۔ اس وقت اس عبادت کا درجہ واجب کا نہیں تھا۔ بھائی اگر منت پوری نہ ہو تو اس کا پورا کرنا لازمی نہیں ہوتا، تو واجب تو لازمی ہوتا ہے نا۔ لہذا اتنی بات سے پتہ چل گیا کہ میت ماننے کی حد تک نفل ہوتا ہے، اور جب وہ پوری ہو جائے تو پھر اس منت کو واجب پورا کرنا ہو جاتا ہے۔ پھر صرف روزے سیدہ کائنات نے نہیں رکھے، ساتھ مولا علی نے بھی رکھے، اور آپ کی خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی رکھے، اور گھر میں تو فاقہ تھا اختیاری۔ میں اس کو غربت نہیں کہتا، اے حسین کو غریب کہنے والوں، اگر حسین غریب تھا تو پھر کائنات میں امیر پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا۔ حسین کل بھی امیر تھے، آج بھی امیر ہیں، قیامت کے دن بھی سب سے بڑا امیر میرا آقا حسین ہوگا۔ لیکن یہ غربت اختیاری تھی۔ میرے آقا کی صحیح حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا میں چاہوں اس احد پہاڑ کو ایک اشارہ کر دوں، یہ سارا احد کا پہاڑ اللہ ایک لمحے سے پہلے سونے میں بدل سکتا ہے۔ لیکن گھر کی حالت تھی کہ 1 دن پکتا تھا، 2 دن نہیں پکتا تھا۔ پھر وہ واقعہ میں نے نہیں سنانا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر وہ قیدی آیا، اسیر آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، تینوں دن مسکین، قیدی اور اسیر آتے رہے دروازے پر افطاری کے وقت۔ وہ جو تھوڑی سی جو کی روٹی پکا کے رکھی تھی وہ سیدہ کائنات نے ان کو عطا کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ کوئی دنیا دار فقیر نہیں تھا، ہاں وہ کوئی دنیا دار فقیر نہیں تھا، وہ حقیقت میں جبریل امین تھے۔ اور جبرائیل امین نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا، ان پر تو شاید کوئی امتحان ہوگا، لیکن جبریل کے اس فعل نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو در فاطمہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس کے بدلے میں رب کائنات نے فرمایا اے اہل بیت رسول، تم نے 3 دن روٹیاں میرے نام پر کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو میرے نام پہ روٹیاں دے دی، جاؤ تمہیں ان روٹیوں کا بدل دیتا ہوں۔ مولا کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تم تکیے لگا کے جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں علماء کی خدمت میں یہ حق رکھتا ہوں پوچھنے کا، خدارا مجھے اتنا تو بتا دیا جائے جس فاطمہ کی روٹی کا بدلہ جنت ہے، جس اہل بیت کی 3 دن کی روٹیوں اور خیرات کا بدلہ جنت ہے، اس زہرا کی اس سجدے کا بدلہ کیا ہوگا جو عشاء کے بعد ہوتا تھا اور بلال کی اذان تک ختم نہیں ہوتا تھا؟ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو میں آج کسبی اور وہبی سمجھانا چاہتا ہوں، اور حاضرین محترم یہ بات طے ہے، انبیاء کو چھوڑ کر ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی غیر نبی جتنے بلند مرتبے پہ چلا جائے نبی کی برابری، رسول کی برابری نہیں کر سکتا۔ رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سرکار غوث العظم تک ایک جملے میں نے پورا باب باندھ دیا ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، وہاں سے لے کر
چاروں سلاسل کے اولیاء تک، اولیاء سے لے کر ہم جیسے خاکی گناہگاروں تک، جس نے بھی اللہ سے جو بھی انعام پایا وہ کسب کر کے پایا ہے، مگر 5 تن کا گھرانہ اس مقام پہ نظر آتا ہے کہ کسب بعد میں ہوتا ہے، سرداریاں پہلے عطا کر دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا 3 روٹیوں کا بدلہ جنت۔ چلو جنت سے بات کو شروع کر لیتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، بات جنت سے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پڑھو مردی نال پر سون ضرور لیو۔ آقا نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ساری زندگی نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، اوابین کے نفل پڑھ کے، داڑھی رکھ کے، ٹوپی پگڑی پہن کر، اللہ اللہ کر کے جنت لینے والوں، آؤ تمہیں بتاؤں فاطمہ کو کب ملی تھی؟ سیدہ کائنات کو کب ملی تھی؟ صرف ان کو پیدائشی جنت نہیں ملی، بلکہ ان کی پیدائش کے ساتھ جس دل میں زہرا کی محبت ہے اسے بھی عطا کر دی گئی۔ پیدائش سے سجدہ کائنات کے نام جنت صرف نہیں لکھی گئی، پیدائش فاطمہ کے وقت سے جس نے بھی فاطمہ کا در تھام لیا۔ حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں، کنز الاموال میں ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک دن سیدہ کائنات سے پوچھا، اے فاطمہ جانتی ہے کہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ توجہ، حضور سجدہ کائنات سے پوچھ رہے ہیں، جانتی ہو کہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا حضور نہیں، آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور نے فرمایا 2 وجہ سے، اللہ نے 2 وجہ سے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ سب سے پہلی وجہ کہ اے فاطمہ تجھ پر اور تیری قیامت تک آنے والی نسل پر رب نے دوزخ کی آگ کو کلیتاً حرام کر دیا ہے۔ بتائیے یہ چیز نمازوں سے ملی ہے؟ یہ چیز روزوں سے ملی ہے؟ یہ چیز کعبے کے طواف سے ملی ہے؟ نہیں، نام تو رکھا گیا تھا جب فاطمہ پیدا ہوئی تو فاطمہ نام رکھ کے رب نے بتا دیا، اے فاطمہ فقط تو جنتی نہیں، تیری اولاد بھی جنتی ہے۔ صرف تجھ پر دوزخ حرام نہیں، تیری اولاد پر بھی دوزخ حرام ہے۔ اور پھر لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، اسی لیے تو لجپال کہلاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری وجہ فاطمہ سن، تیرے نام کو فاطمہ رکھنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جس دل کے اندر، جس من کے اندر، جس قلب کے اندر اے فاطمہ تیرا پیار ہوگا، تیری عظمت ہوگی، تیری رفعت ہوگی، تیری چاہت ہوگی، قیامت کے دن اس بدن پر رب کائنات دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا۔ یہ جو پیدائشی فضیلت ملی ہے، مجھے بتائیے اسے کسبی کہتے ہیں یا وہبی کہتے ہیں؟ اونچا بولیے۔ اس فضیلت کو کسبی نہیں کہتے بلکہ اس فضیلت کو وہبی کہتے ہیں، وہبی کہتے ہیں۔ جب سارے صحابہ ایمان لا چکے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کا ہر صحابی جنتی ہے، آقا علیہ السلام کا ہر صحابی۔
کوئی فتح مکہ سے پہلے آیا ہے تب بھی، کوئی فتح مکہ کے بعد آیا ہے تب بھی، جس نے یار کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے مصطفیٰ کو محمد الرسول اللہ کہہ کر ایک بار وہ ودہا کا چہرہ اپنی نگاہوں سے تک لیا، وہ صحابی کی منزل پہ فائد ہو گیا، وہ صحابی کی منزل پر فائد ہو گیا۔ اچھا، یہاں میں ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، خاص بات۔ کئی ایسے بھی تھے جو کافر تھے، انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکے، زکوٰۃ نہیں دے۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ آتا ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ میرا مضمون نہیں ہے، میں موٹر وے سے اترا نہیں کرتا، میں بس ایک مثال دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، جائیں گے تو وہ بھی جنت میں۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب پھر کیا یہ بھی وہابی ہوگا؟ نہیں، یہ وہابی نہیں ہے۔ اس صحابی کا جنتی ہو جانا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مر گیا، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ کر سکا، عمل کے بغیر دنیا سے گیا، مگر وہ جنتی ہے۔ یہ بھی وہابی نہیں، یہ بھی کسبی ہے۔ اب اس کا کسب کیا تھا؟ اس کا کسب یہ تھا، اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ تو پڑھا ہے۔ آگے چل کے ایک بات آئے گی، ابھی میں چسکے کے طور پر اس کا اشارہ دے دوں کیونکہ بات ایسی چھڑ گئی ہے۔ مجھے اس منبر مصطفیٰ کی قسم، میں تمہاری جھولی کتابوں سے بھر دوں، مجھے مولوی نہ سمجھنا، کچی بات کرنا میرے شیخ نے مجھے سکھایا نہیں ہے۔ سنیے دل کے کانوں کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، ہر کسی نے کلمہ دنیا میں آ کے پڑھا ہے۔ میں جینا پریشان ہوں، دلوڑ کوئی نہیں۔ ہر کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر نیچے آتے جائیے، کل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہم جیسوں نے کلمہ کب پڑھا ہے دنیا میں؟ آ کر علی، فاطمہ، حسن و حسین نے۔ میں تمہیں وہ بھی بتا دوں، میں آگے چل کے تفسیر مدری سے دکھاؤں گا۔ یار پریشان کیوں ہو گئے ہو آپ؟ ابھی تو میں نے صرف ایک جملہ دیا ہے، ابھی تو میں نے تفسیر مدری سے پوری تفسیر بیان کرنی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا فتویٰ لگانا ہوا تو ان پہ لگانا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو مومنوں کی امیر پہلے تھیں، دنیا میں پیدا بعد میں کیے گئے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج زکوٰۃ کر کے، اعتکاف کر کے، نیک صالح اعمال کر کے، ہر کوئی جنت میں جائے گا، ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد جنت میں نہیں صرف جائے گی، فرمایا فاطمہ جائے گی تو عورتوں کی سردار بن کر، حسن حسین جائیں گے تو ہر نوجوان کا سردار بن کر۔ اور میں تمہیں یہاں یہ بھی بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، قرآن مجید کی 13 آیات میری ڈائری میں درج ہیں، حضور جن سے ثابت ہوتا ہے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ میں ایک حدیث چسکے کے طور پہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت، حضور بوڑھی عورت، حضور مذاق بھی کرتے تھے نا، بوڑھی عورت آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ میرے آقا نے فرمایا کدے بھی نہیں۔ مزہ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اسے دوبارہ پوچھا حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ فرمایا نہیں۔ جب تیسری بار پوچھا وہ رو پڑی، اس کی گالوں پہ ڈھلکتے ہوئے آنسو میرا رسول برداشت نہ کر پایا۔ آقا مسکرائے، فرمایا روتی کیوں ہے؟ میرا اشارہ سمجھ، میں تجھے کہنا کیا چاہتا ہوں، تو جنت میں اس حالت میں نہیں جائے گی
جنت میں جائے گی تو 18 سال کی جوان ہو کے جائے گی. تو جنت میں نو بوڑھا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے. اور مصطفیٰ نے بغیر تخصیص کا فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار کوئی اور نہیں، زہرا کے پتر حسن حسین ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جنتی سردار بنا دیا. آیت تطہیر سارے جانتے ہیں نا، آیت تطہیر. جب یہ اس کا نزول ہوا تھا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو پاکی اس آیت سے ملی ہے. اس خام خیالی کو 3 طلاقیں دے دو، اس غلط فہمی کو کھرچ کھرچ کر دماغوں سے نکال دو. نہیں، آیت تطہیر یہ تو کل کی بات ہے. کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلوں دی پریت لگائی. یہ تو کل کی بات ہے، 14 صدیاں بیتی ابھی. آیت تطہیر اترے مگر اہل بیت اطہار تب سے پاک ہیں جب سے رب کا ارادہ ہے. مجھے یاد پڑا، سیفی بھائی بیٹھے ہیں محترم، ان کی مسجد میں پروگرام تھا تو میں نے اسی آیت پر یرید پر لفظ گفتگو کی تھے کہ اللہ کا ارادہ کب سے تھا. آج میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اسے اگلی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، دوسری قسط دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے یہ آیت تطہیر کا جب نزول ہوا تو اس وقت حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں آقا میرے گھر میں تھے. تو آیت تطہیر کا نزول حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہوا. آقا نے کیا کیا؟ علی کو بلایا، چادر میں چھپایا. فاطمہ کو بلایا، چادر میں چھپایا. حسن کو بلایا، چادر میں چھپایا. حسین کو بلایا، چادر میں چھپایا. بھائی یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے نا، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. یہ معروف بات ہے، جو خاص ہوئی اس پہ بحث کروں گا. معروف بات ہے. چادر میں چھپا کر فرمایا اللہم انی ہؤلاء اہل بیت. مولا یہ میری اہل بیت، یہ میری آل ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جب آیت اتری تو حسن حسین کی اتنی عمر تھی کہ کملی میں چھپ سکے. بعد میں کتابوں میں 4 سال آتا ہے، بعد میں 5 سال، ایک میں 6 سال بھی آتا ہے. بھائی اتنے تھے کہ چل پھر بھی سکتے تھے، حضور کے دامن میں چھپ بھی سکتے تھے، حضور کے دامن میں چھپ بھی سکتے تھے. کیا پاکی اس دن ہوئی تھی؟ نہیں. میں تمہیں بتاؤں رب کائنات کی عزت کی قسم، میری فاطمہ اس سے پہلے بھی پاک تھی. میں حوالے کا ذمہ دار. فجر کی نماز کے بعد حسن پیدا ہوتا ہے، ظہر کی نماز فاطمہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آدمیوں میں حور ہے. اچھا یہاں میں رک کر ایک بات کر دوں تاکہ سویرے فتویٰ نہ لگ گیا ہوئے. بھائی ڈر، کمزور بندہ ہوں، ڈر بھی لگتا ہے نا. بعد محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے، مجھے پتہ ہے. بعد نے اس کو، ہو سکتا ہے کسی نے موضوع بھی لکھا ہو، ممکن ہے، لیکن میں یہ حدیث ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں سناتا ہوں؟ ساری زندگی سناتا رہوں گا کہ اگر یہ حدیث من گھڑت ہوتی، یہ حدیث موضوع ہوتی، اس حدیث میں سکم ہوتا تو کبھی فتاوی رضویہ میں سنیوں کا امام احمد رضا خان درج نہ کرتا. میں دکھاتا ہوں، فتاوی رضویہ بھی لے آؤ، میں دکھاتا ہوں. میں اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کرتا تھا. میں ڈرتا تھا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بعد نے من گھڑت کہا، بعد نے موضوع کہا. میں نے کہا امام تیرا شکریہ، تیرے سنیت پہ بڑے احسان.
زندگی بھر اس کا احسان چکاتے رہیں گے. جب فتاوی رضویہ میں نے یہ حدیث پڑھی، اب ہر سٹیج پر ڈنکے کی چوٹ سے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی مائی کے لال نے اب فتویٰ لگانا ہوا تو فتویٰ وقار شاہ پہ نہیں لگے گا، اعلیٰ حضرت پہ لگے گا. کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور آپ کو پتہ ہے فتاوی رضویہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. بعد کوئی کہہ سکتا ہے جی محدث تو ضعیف بھی لکھ دیتا ہے، متروک بھی لکھ دیتا ہے، موضوع بھی لکھ دیتا ہے، من گھڑت بھی لکھ دیتا ہے، یہ محدث کا کام ہوتا ہے. تو فتاوی رضویہ حدیث کی کتاب ہی نہیں، وہ تو مسائل کی کتاب ہے. اور اعلیٰ حضرت یہ حدیث وہاں کس باب میں لکھ رہے ہیں؟ وہ سنیو غور کرو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں اعلیٰ حضرت کون تھا، کس ضمن میں لکھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت پر اعلیٰ حضرت پر سوال ہوا. اعلیٰ حضرت پر سوال ہوا، جواب دیتے دیتے میرے اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر 22 حدیثیں بیان کی، اور ان 22 حدیثوں میں ایک یہ بھی ہے کہ فاطمہ حیض و نفاس سے پاک تھی. مولوی صاحب تیری مانوں یا اپنے امام کی مانوں؟ میں تو امام کے پیچھے چلنے والا ہوں. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہمارے علماء اس حدیث کا مطلق انکار کرتے ہیں. نہیں، یہ وہبی فضیلت اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا کی تھی. اب اس آیت کے آج تھوڑے سے علمی نکات ہے مشکل، لیکن علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی تو ذوق دینا ہے نا. میں تو آڑے ٹھیکہ دینا چکے ہیں، میرے سامعین علماء بھی ہیں. یاد رکھیے، یرید اللہ، کہ اللہ کا، میں نے کہا اس پر آج بحث نہیں ہوگی، اس کی بحث میں اس مسجد میں نے کی تھی. یہ ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہاں اللہ کا ارادہ تشریعی نہیں، تکوینی. یہ بولی ان علماء سمجھیں گے نا، یہ ارادہ تشریعی نہیں، یہ تکوینی ہے. بس میں اشارے دوں گا تاکہ آپ کے کانوں پہ بوجھ نہ بنوں. نمبر 2، یہاں اس مقام پر جار، حرف جار اور مجرور، حرف جار اور مجرور کے بعد انکم کو مفعول بنایا گیا ہے. پچھلی آیتوں پہ غور کیجئے، پچھلی آیتوں میں جتنے صیغے رب نے استعمال کیے وہ خواتین کے لیے. اس سے پچھلی جو 2-3 آیتیں ہیں اس میں جتنے صیغے استعمال ہوئے وہ کس کے لیے؟ مؤنث کے صیغہ ہے، جمع مؤنث کا. اس میں سارا ذکر آقا علیہ السلام کی ازواج پاک کا ہے، امہات المومنین کا ہے. میرا ادنا سا سوال ہے، ایک طالب علم ہوں باری تعالیٰ، جب پیچھے سارے صیغے جمع مؤنث کے دے رہا ہے تو یہاں یکدم ضمیر بدلنے کی ضرورت کیوں تھی؟ میں نے ایک مولوی صاحب کا کلپ سنا، آج کل کوئی مولوی بچ نہیں سکتا کیونکہ ادھر میں منہ تو کڈنی ہے تو سویرے فیس بک تے آئی لو. اس دور میں کوئی مولوی وہ کہتا ہے اس سے مراد اہل بیت کی صرف حضور کی ازواج ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت میں سے نہیں تھے، یہ حضور نے کرم کیا کہ ان کو کملی میں چھپا کر اہل بیت میں شامل کیا ہے. یہ اس مولوی صاحب کے جملے تھے. میں اس نادان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نادان سے، تو عربی قواعد نہیں پڑھے؟ انکم اور یطہرکم، یہ دونوں یہ جمع مذکر کے صیغے ہیں. یہ دونوں کیا صیغے ہیں؟ جمع مذکر کے، لیکن ساتھ خواتین کا ذکر بھی ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب عورت مرد کا اکٹھا ذکر کیا جائے، مولوی صاحب چند دن میرے پاس آ جا، تجھے عربی کا ماسٹر بنا دوں گا، چند دن میرے پاس آ جا. عربی کا قاعدہ ہے خواتین مردوں کا جس جگہ خواتین کا الگ ذکر ہو صیغہ جمع مؤنث کا لگتا ہے، مردوں کا الگ ذکر ہو صیغہ جمع مردوں کا لگتا ہے. سنو، جب مردوں
اور عورتوں کا ذکر ایک صف میں ہو تو پھر رب عورتوں کی بات نہیں کرتا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، رب عورتوں کی بات، کیونکہ پہلی آیتوں میں مرد شامل نہیں تھے، خالصتاً عائشہ صدیقہ کے لیے، خدیجہ الکبریٰ کے لیے، ماریہ قبطیہ کے لیے، حضور کی ازواج ہمارے سروں کا تاج، مومنوں کی مائیں بلا شبہ وہ اہل بیت کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اہل بیت کا حصہ ہیں۔ لیکن جب اگلی آیت آئی تو پھر علی کو بھی شامل کرنا تھا، حسن کو بھی شامل کرنا تھا، حسین کو بھی شامل کرنا تھا۔ مولوی جی صرف اللہ نے تم سے مشورہ نہیں کیا اس لیے دل لگا کے بیٹھے ہو، اللہ نے ان تینوں مردوں کو شامل کرنا تھا، چوتھے مصطفیٰ، ان کو مردوں کو شامل کرنا تھا اور سجدہ کائنات کو بھی رکھنا تھا۔ اب دو کا ذکر اکٹھا آ گیا، عربی کا قاعدہ ہے، اب دونوں کے صیغے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صیغہ مرد کا لگا دو، جمع مرد کا، اس میں خواتین بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے۔ تو قرآن کی اس آیت کی نص نے بتا دیا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو حضور نے چادر میں چھپا کر اہل بیت میں شامل نہیں کیا، رب نے شامل کر کے بھیجا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگلا ایک خاص لفظ ہے الرجس، لفظ تو رجس ہے، لفظ کیا ہے؟ رجس ہے۔ یہ الف لام کی اضافت کیوں لگائی؟ اب یہ تو کوئی کھوجی ڈھونڈ سکتا ہے نا، یہ تو کوئی کھوجی ڈھونڈ سکتا ہے نا۔ الرجس لگا کر خاص کر دیا، جس طرح الکتاب لگا کر کتاب کو خاص کر دیا، جس طرح عصر سے پہلے الف لام لگا کر مصطفیٰ کا زمانہ خاص کر دیا، جس طرح کوثر سے پہلے الف لام لگا کر کوثر کو خاص کر دیا۔ میں درجنوں مثالیں قرآن سے دے سکتا ہوں جہاں پر اللہ نے صرف رجس نہیں کہا۔ اگر صرف رجس ہوتا تو آج بحثیں ہوتی، اس رجس سے پاک ہیں اس سے نہیں، اس سے پاک ہیں اس سے نہیں، اس سے پاک ہے اس سے نہیں، نہیں، الف لام کی میم کی اضافت لگا کر خاص بنا کر رب کائنات نے فکری غلطی سے بھی، سنیے، فکری غلطی سے بھی، عملی غلطی سے بھی، شرکیہ غلطی سے بھی، کفریہ غلطی سے بھی، نفاقیہ غلطی سے بھی، جملہ صغیرہ کبیرہ مالی اولاتی سری اخفی غلطیوں سے زہرا کو پاک کر کے بتا دیا، دنیا والوں سن لو، اور رجس بتا رہا ہے، فاطمہ تزارا کل بھی بے خطا تھی آج بھی بے خطا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، جی میں دن نہ۔ پھر کمال کی بات یہ ہے، رجس کے بعد فوراً بھائی جب کہہ دیا کہ میں نے تجھے ہر گناہ سے پاک کر دیا، تو کیا اس کا نام پاکی نہیں ہے؟ وہ سوچیا کرو یار، جب ایک بندے کو کہہ دیا جائے تو ہر گناہ سے تجھے دور کر دیا، دور کر دیا، دور کر دیا، پلیدی ان کے قریب نہیں آ سکتی، یہ پلیدی کے قریب، بول دو، یہ پلیدی کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور میں کبھی کبھی ذوق میں معنی کیا کرتا ہوں، یہاں رب کہہ رہا ہے جہاں پلیدی ہوگی وہاں یہ نہیں ہوں گے، اور جہاں یہ ہوں گے وہاں پلیدی۔ ایک جملہ اب آ گیا ہے زبان پہ، بلے شاہ فرمایا تھا منہ آئی بات نہ رہندی ہے، موت زندگی اللہ دے ہاتھے چے، مڑ میں تو کر دین لگا سویرے جو ہوئے گا مڑ زیادہ بھائی بھگت لے سن۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، فرمایا جہاں یہ ہوں گے وہاں پلیدی نہیں ہوگی، اور جہاں پلیدی ہوگی وہاں یہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کا صاف مطلب دار ہو گیا کہ پلیدی ان کے قریب نہیں آ سکتی، ان کو بے حد دور کر دیا، صرف حد میں دور نہیں کیا، بے حد دور کر دیا۔ کیوں؟ حد والی دو چیزیں ایک جگہ پہ رہ سکتی ہیں،
بے حد والی دو چیزیں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں, وہ دیوار کے پاس بیٹھا ہوئے کہ بابا جی مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ مجھ سے دور ہیں, مگر جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہیں. لیکن میرا بیٹا اس وقت کوٹ مومن میں ہے, میں اس سے حد میں دور نہیں, بے حد دور ہوں, کیونکہ وہ چنیوٹ میں نہیں ہے, میں کوٹ مومن میں نہیں ہوں. اللہ نے پلیدیوں سے, ناپاکیوں سے, خطاؤں سے اہل بیت کو صرف حد میں دور نہیں کیا, بے حد دور کر دیا کہ جہاں پر غلطی ہوگی, نجس ہوگا, پلیدی ہوگی, وہاں یہ نہیں ہوں گے, اور جہاں یہ ہوں گے وہاں وہ نہیں ہوں گے. مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ, مجھے بتا دو, مجھے لکھ کے دے دو, سب سے بڑی پلیدی کا نام شرک اور کفر ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی پلیدی کا نام شرک اور کفر ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ طے ہے کہ سب سے بڑی پلیدی کا نام شرک ہے, سب سے بڑی پلیدی کا نام کفر ہے, اور علی ہے اہل بیت میں سے, علی ہے اہل بیت کا صحرا, علی ہے اہل بیت کا سرتاج, علی ہے کل اہل بیت کا ابا, علی ہے کل اہل بیت کا ابا. تو اس کا مطلب ہے جو یہاں یہ ہوگا وہاں پلیدی نہیں ہوگی, جہاں پلیدی ہوگی وہاں یہ نہیں ہوگا. تو پھر مجھے بتانا ہوگا اگر ابو طالب کافر تھا تو اس پلیدی میں علی کو رکھا کیوں؟ تو جب علی کو رکھ دیا تو ماننا پڑے گا ابو طالب کل بھی پاک تھا, ابو طالب آج بھی. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ ہائے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پشت میں علی پلا, ان کی پشت میں علی پلا, پھر مادر رحم میں آیا. جہاں جہاں سے وہ ہوتا گیا, حضور میں یہاں حدیث سناتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ, پورے حوالے کے ساتھ. وہ حوالہ چونکہ وہ میرے مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا, میں حوالہ لکھ کے نہیں لایا, کسی اہل علم کو چاہیے تھے اجے میں جیوں نہ, وہ مجھے کال پہ لے سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے. یہ وہبی ہے, یہ وہبی فضیلت ہے. فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے, آدم میں ہم دونوں اکٹھے, ابراہیم میں ہم دونوں اکٹھے, موسیٰ میں ہم دونوں اکٹھے, چلتے چلتے سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم دونوں اکٹھے آئے. جب باری عبداللہ اور ابو طالب کی آئی, رب کائنات نے اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے. جو عبداللہ سے پیدا ہوا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جو ابو طالب سے پیدا ہوا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئیے مضمون کی طرف آتے ہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے. اہل بیت کی طہارت کا عالم بتا رہا ہوں, طہارت کا. ہاں ایک ناپاکی ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان میں فطرتاً بھی موجود ہے, قانوناً بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, نظاماً بھی کہا جا سکتا ہے. عورت کی بات میں نے پہلے کر دی کہ عورت 2 دفعہ ناپاک ہوتی ہے حید و نفاق کے دوران, لیکن کونین کی ملکہ کو اللہ نے اس سے بھی پاک بنایا. اب آؤ علی پاک کی طرف, علی پاک کی طرف. یہ مجھ پر کسی نے سوال بھی کیا تھا ایک دفعہ, پر میں تو یار نہ کوئی کرے, میں تو سوالوں سے خوش ہوتا ہوں. ہاں سوالاں تو وہ ڈرے جی دے پلے کچھ نہیں, تو جی دی جھولی غوث پاک نے بھری ہوئی وہ سوالاں تو نہیں ڈردا. اس نے سوال کیا پھر جب علی المرتضیٰ پر غسل واجب ہوتا تھا
اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا میں کتا کون ہوتا ہوں جواب دینے والا؟ آؤ مدینے کے تاجر سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تجارت وہی اچھی جو مدینے سے ہو، سودا وہی اچھا جو مدینے کے بازار سے ملے۔ فاطمہ کے بابا سے پوچھو، حسنین کے نانا سے پوچھو۔ آقا جب علی پہ غسل واجب ہوتا تھا ہم اس کو ناپاکی کا نام دے سکتے ہیں؟ فرمایا خبردار، تم نے شریعت کو نہیں پڑھا کہ ناپاک بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تم شریعت کو بھول گئے ہو؟ فرمایا خبردار، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہر صحابی کی قدموں کی دھول میری آنکھوں کا سرما۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے آقا نے فرمایا خبردار، میرے اور علی کے سوا، میرے اور علی کے سوا اس حالت میں جس کو تم ناپاکی کہتے ہو، سوائے علی اور میرے کے مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس حالت میں بھی علی مسجد میں آ سکتا ہے تو میں کیا مولوی مڑ فیصلہ گھر جا کے کر لیا بھئی تطہیر دا پانی کتھوں کتھوں تک نہیں پہنچیا؟ کیا یہ فضیلت نمازوں سے ملی تھی؟ روزوں سے ملی تھی؟ بیت اللہ کے طواف سے ملی تھی؟ نہیں، یہ کسبی فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہاں؟ وہبی فضیلت ہے، وہبی فضیلت ہے۔ آؤ میں بڑی اونچی معراج تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، معراج تک۔ ینابیع المودہ ایک حدیث ایک کتاب ہے، اس میں اہل بیت کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کی جلد 2 صفحہ 83 پر یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اللہ نے میری طہارت سے بھی حصہ دیا ہے۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو فرمایا میری طہارت سے بھی حصہ دیا ہے۔ اور جہاں جو میں ایک خاص بات آج کا تحفہ دے رہا ہوں، میثاق مدینہ تو سب نے سنا ہے نا؟ وہ جب مدینہ میں بھائی چارہ بنا تھا مہاجرین اور انصار کا، اچھا اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے جو آج کی مجلس کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو؟ آج کی مجلس کا تحفہ وہ کیا؟ اچھا حضور قانون کیا تھا، حضور کا طریقہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام ایک صحابی انصاری لیتے، ایک مہاجر لیتے، دونوں کو مصافحہ کرواتے، فرماتے تم دونوں بھائی ہو۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ میں پوری روایت سناؤں گا، لوگ تو آدھی سناتے ہیں، میں پوری سناؤں گا کیونکہ میں ڈنڈی مارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کو پکڑ کر حضور فرماتے جاؤ تم دونوں بھائی ہو۔ جب سارے بھائی بن چکے، آخر پر 4 بندے بچ گئے۔ میں پوری بات سناتا ہوں، آدھی نہیں سناؤں گا، میں پوری بات سناتا ہوں۔ آخر پہ کتنے بندے بچ گئے؟ 4 بندے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور خود ذات مصطفیٰ۔ آخر پر یہ 4 بندے بچ گئے۔ میرے آقا نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، ادھر فاروق کا ہاتھ پکڑا، ادھر فاروق کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا اور میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا بھی، اپنے شیخ سے بھی پوچھا اور اپنے دیگر دوست احباب جو علماء کرام ہیں ان سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا جناب کلیہ تو یہ تھا کہ ایک مہاجر ہوتا تھا، میں کوئی مولوی تھوڑا میں بھی ہوتے ہیں چلتی چلتی کر نہیں، میں تو ہر لفظ رکاں گا، میں تو سوچاں گا بھی یہ جو ہویا تو کیوں ہویا۔ میں نے کہا اصول یہ تھا، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کے ہاتھ پکڑ کر حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ جب آخر پہ 4 بچ گئے تو یہ 4 مہاجر تھے۔ یہ 4 مہاجر تھے۔ ابو بکر و عمر کو بھی حضور نے اس لیے بچایا تاکہ کوئی منافق انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی منافق یہ چیز مگوئیاں نہ کر سکے
کہ علی بھی مہاجر، مصطفیٰ بھی مہاجر، مکہ سے آئے تھے نا، تو چونکہ علی کو بنانا تھا اپنا، تو پہلے منافقوں کا منہ بند کرنے کے لیے، بدعقیدوں کا منہ بند کرنے کے لیے، منافقین کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے پہلے دونوں مہاجروں کو بھائی بنایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور جب وہ دونوں بھی بھائی بن گئے تو علی پاک رو پڑے، اور روتا وہی ہے جو محبت میں گوندا جا چکا، دوسرے کو رون نہیں آتا۔ علی کیوں روتا ہے؟ حضور میں تو کلہ رہ گیا۔ اب علی کو پتا تھا نبی کا جوڑ تو ہو کوئی نہیں سکتا، نبی کا جوڑ تو ہو کوئی نہیں سکتا۔ یہاں مجھے حضرت ملا علی قاری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا، حضور چونکہ اپنا جو ہوتے نا نبض شناس تھے، جیسا جس کا خمیر تھا اسے ویسا بھائی دیا، جیسا کسی کا ضمیر تھا اسے ویسا بھائی دیا، جیسی جس کی ذہنیت تھی تاکہ ذہن مل جائیں ویسا اس کو بھائی دیا، ویسا اس کو بھائی دیا۔ یہ چناؤ ہوتا آ رہا تھا، اب رسول کے ذہن سے کس کا ملتا تھا؟ فیصلہ میں نے نہیں کرنا کس کا ضمیر رسول کے ضمیر جیسا تھا، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میں نے فتووں سے بھی بچنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس کا خمیر مصطفیٰ کے خمیر جیسا تھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب صدیق و عمر کو بھائی بھائی بنا دیا اور علی بچ گئے، رو پڑے، یا رسول اللہ میں تے کلہ رہ گیا۔ فرمایا گھبرنا کیوں ہے، مڑ میں بھی کلہ رہ گیا۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا ہر کسی کو بھائی بناتے، یہ جملہ میرے رسول نے نہیں بولا، جسٹ بھائی بنا دیا۔ اور جب علی کا بازو پکڑ کر، علی کو جب بھی کچھ دیا ہے نا نبی نے بازو پکڑ کے ہی دیا ہے۔ ہاں تو انو قدیر کو میں یاد آ رہا ہے، میں نے پتا پر میں ادھر کو نہیں جانا، میرا وہ مضمون نہیں۔ جب بھی علی کو کچھ دیا ہے بازو پکڑ کے دیا ہے، ادھر بھی بازو پکڑا اور بازو کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے فرمایا دنیا والوں سن لو، علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، پر تم تو پتہ نہیں دنیا تک رہو، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، علی میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ آج کل زیادہ مفتی نہیں فری فنڈ والے، فیس بک پہ ان کی حکمرانی ہے۔ پرسوں کی بات ہے، ایک دوست نے پوسٹ کی ہوئی تھی یہ حدیث لکھ کر کہ علی نبی بھائی بھائی، علی نبی، اس نے آگے سے لکھا، اس نے کہا مجھے کوئی ایک روایت دکھائے میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا کہ کبھی علی نے کہا ہو کہ میں نبی کا بھائی ہوں۔ نیچے پھر میں نے کومنٹ میں صرف ایک دو جملے لکھے، میں کیا میں کوئی تیرے کو انعام نہیں لینا، انعام میں نے سجدہ سے لینا ہے، جس کے در کا نوکر ہوں۔ پر میں نے کہا میں تمہیں ایک حوالہ میں نے لکھ دیا، میں نے کہا میرے پاس آ جا میں درجنوں دیتا ہوں۔ علی پاک نے تو یہاں تک کہا ہے لوگوں میں علی کا بھائی، میں نبی کا بھائی ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں، اور میرے سوا جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا میں قول یہ دکھاتا ہوں، اہل سنت کی کتب سے دکھاتا ہوں۔ علی نے فرمایا صرف میں نبی کا بھائی ہوں، صرف میں نبی کا بھائی ہوں، صرف میں نبی کا بھائی ہوں، میرے سوا جو یہ دعویٰ کرے گا دنیا کا کذاب ہے، وہ دنیا کا جھوٹا ہے۔ تو پھر ماننا ہوگا کہ اگر خمیر ملنے سے بھائی چارہ تھا، اگر ضمیر ملنے سے بھائی چارہ تھا، اگر ذہن ملنے سے بھارا چاہی تھا، تو پھر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، علی تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میرا روح، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ تو جب سب کچھ ملتا تھا تو پھر علی حقدار تھا محمد کا بھائی بننے کا۔ یہ فضیلت نمازوں سے ملی،
روزوں سے ملی تھی؟ حج و زکوٰۃ سے ملی تھی؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ وہبی، یہ چیزیں عبادت سے نہیں ملی۔ اب آ جائیے تفسیر مظہری کی طرف، تفسیر مظہری کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، جس کو اچھی لگے وہ لے جائے، جس کو اچھی نہ لگے وہ بعد میں مجھ سے جھگڑا مناظرہ نہ کرے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں اپنا رنجہ راضی۔ اچھی لگے تو قبول کر لینا، نہ اچھی لگے تو قبول نہ کرنا۔ آج کل یہ بھی رولا ہے کہ اول مسلم کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں دور نہ جاؤ، علامہ اقبال سے پوچھ لو، علامہ اقبال سے پوچھ لو اول مسلم کون ہے۔ بعدوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، بعدوں نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلے ایمان لے کے آئی، بعدوں نے کہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے وہ ایمان لے کے آئے، بعدوں نے کہا علی المرتضیٰ لے کے آئے۔ جب یہ رولا زیادہ پڑا، ہم تو قومی رولے والی ہیں ماشاءاللہ، تو پھر علماء نے ایک تطبیق کی، علماء نے میں اس سے اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید میرے سوا تمہیں کوئی نہ بتائے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے تھے۔ میرا عقیدہ سن لو، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا؟ اگلی بات بڑی لطیف ہے، تھوڑی ہے پچا لو، اگلی بات بڑی لطیف ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی ابو بکر صدیق لے کے آئے تھے، اس لیے کہ بات ہو رہی ہے دنیا میں آ کر ایمان لانے کی۔ میرا عقیدہ الحمدللہ عقیدہ ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ آ کر، اس آسمان کے نیچے مصطفیٰ کو نبوت مل جانے کے بعد جو شخصیت سب سے پہلے جنہوں نے محمد رسول اللہ کا تاج پہنا، جنہوں نے حضور کی رسالت کے اقرار کا تاج پہنا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کیا کروں، تفسیر مظہری والا ایک بات لکھتا ہے کہ علی کی وہ شان ہے، علی کا وہ رتبہ ہے، علی کی وہ فضیلت ہے کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ولی کو ولایت آسمانی کائنات میں عالم ارواح میں بیٹھ کر عیسیٰ تک کل نبیوں کی امتوں میں جتنے ولی پیدا ہوئے ہر ولی کو ولایت دینے والا وہاں بیٹھ کر جو ذات تھی اسے علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہاں دکھانے کا میں حق رکھتا ہوں، پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں، لیکن بات ہضم نہ ہو تو اعتراض ان پر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ قاسم ولایت ہیں، قاسم ولایت ہیں، صرف اس امت کے ولیوں کو نہیں دیا۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، ان کا لفظ مشکل ہے میں آسان کر کے دیتا ہوں، آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی داتا علی حجویری ہو تب بھی، کوئی بابا فرید ہو تب بھی، کوئی چشتی ہو تب بھی، کوئی قادری ہو تب بھی، کوئی سہروردی ہو تب بھی، کوئی نقشبندی ہو تب بھی، ان کو چھوڑو، کوئی عیسیٰ کا ولی ہو تب بھی، کوئی آصف بن برخیہ ہو تب بھی، کوئی یوشع بن نون ہو تب بھی، پہلے نبیوں کے جتنے ولی بڑے ہر کسی نے ولی علی ولایت علی کے بوہے سے لی ہے، اور علی کا دروازہ ولایت اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں کھلا۔ تو جب ادھر بیٹھ کر علی ولایت بانٹ رہا تھا تو مسلمان تھا یا
تو پھر میرا عقیدہ ٹھیک ہے نا، پھر میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے گیا۔ ہم غلط عقیدہ نہیں رکھتے الحمدللہ، ہم پکے ٹھکے سننی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق لائے۔ اور میں تمہیں یہ چیزیں چونکہ میرے مضمون میں نہیں تھی، یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ یہ چیزیں دین میں آ رہی ہیں، اور لگتا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہو کے کروا رہا ہے۔ چلو وہ کرواتا رہے، ہم کرتے جاتے ہیں، مضمون نہ صحیح جو باتیں رہ گئی وہ پھر صحیح۔ سنیے، علی کا دروازہ اس وقت بھی، اور میں تمہیں علی المرتضیٰ کا قول بھی سناتا ہوں۔ علی پاک نے خود فرمایا تھا، آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی مقام ولایت پر فائد کیا جاتا تھا، وہ نبی ابراہیم ہو تب بھی، اسماعیل ہو تب بھی، داؤد و صالح ہو تب بھی، وہ نبی اپنے اس امتی کو وہاں میرے سامنے پیش کرتا تھا۔ علی پاک کا قول ہے، یہ تو سنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، میں اب علی پاک کی طرف آئیے اور کتاب کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ وہ میرے پاس بھیجتے تھے، میں اس پہ مہر لگاتا تھا۔ کائنات میں کوئی ولی پیدا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ ایک گل فتاوی رضویہ دی بھی کر لیے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات افضلیت سے ہٹ کر ہے، بات افضلیت کے باب سے ہٹ کر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک گوشے میں علی کو فضیلت شیخین پر بھی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22، صفحہ مجھے یاد نہیں، جلد نمبر 22 ہے۔ فرمایا ایک گوشے میں، ایک پہلو میں علی المرتضیٰ کو فضیلت حضرت شیخین کریمین پر بھی، اور شیخین سمجھتے ہیں نا، حضرت ابوبکر عمر کو شیخین کہتے ہیں، فرمایا ان پر بھی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ بھی ولی ہیں، اور ہر صحابی ولی ہوتا ہے، اور ولی تب تک بنتا نہیں جب تک علی کے قدموں میں نہ آئے۔ اتنی دیر تک ولی بنتا نہیں، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اگر ابراہیم کا ولی علی کی مہر کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، تو صدیق اکبر بھی علی کی مہر کے بغیر ولی نہیں بن سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف میں کائنات کا کوئی ولی۔ اور پھر مجدد الفسانی فرماتے ہیں، رحمت وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا آج، ٹائم دی پابندی کوئی نہیں۔ سنیے، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، نقشبندیوں کا امام، نقشبندیوں کا صحرا، نقشبندیوں کا چمکتا ہوا سورج، میری ہزار جاننے ایسے مرد کلندر کے قدموں کی دھول پہ صدقے۔ آپ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں قطبیت کبریٰ کا تاج، قطبیت کبریٰ کا تاج سب سے پہلے علی کے سر پہ سجایا گیا۔ قطبیت کبریٰ کا تاج علی المرتضیٰ کے سر پہ سجایا گیا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر یہ تاج آپ کے فرزند ارجمند سیدنا امیر المومنین 5ویں خلیفہ راشد، یہ جملہ ہضم کر لو، میں 4 کا قائل نہیں تھا، میں 4 کا قائل نہیں ہوں، میں 4 کا قائل کبھی نہیں ہوں گا۔ میرے مسلک، میرے مذہب میں خلیفے 4 نہیں، خلیفے 5 ہیں۔ کبھی امام حسن کا پروگرام رکھنا، پھر تو میں 10 ساں بھئی 5واں کتھوں آیا۔ آج مضمون نہیں ہے، آج مضمون نہیں ہے، خلیفے 5 ہیں۔ 5ویں خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، آپ کے سر انور پر وہ قطبیت کا تاج آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تاج سید الشہداء، مظلوم کربلا، تاجدار کربلا امام حسین علیہ السلام کے سر انور پہ آیا۔ ان کے بعد یہ تاج امام زین العابدین کے سر پہ آیا۔ ان کے بعد یہ تاج امام محمد الباقر کے سر پہ آیا۔ ان کے بعد چلتا 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 امام حسن عسکری تک آیا۔ اب یہ تاج سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہے، تب تک ہے جب تک فاطمہ کا 12واں بیٹا نہیں آ جاتا۔
یہ مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں سنیت کسے کہتے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا یہ نمازوں سے ملتا ہے؟ یہ روزوں سے ملتا ہے؟ یہ حج و زکاتوں سے ملتا ہے؟ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، غوث العظم پر بھی جو کچھ ہے وہ وہابی ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہاں غوث پاک کانفرنس ہو تو پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ حسن کا لال کس شان کا تھا۔ تم نے تو صرف 11ویں یا کھیراں کھا دی ہیں نا، تو انہوں کوئی نہیں پتا عبدالقادر کی نواندن۔ میں بتاؤں گا تمہیں غوث العظم کس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہابی ہے سب کچھ، یہ سب کچھ عطائی اور وہابی ہے۔ اب یہاں پر بڑی خاص بات جو آج کی محفل کا سیرا ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام، ان کا مقابلہ کائنات کی کسی شے کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ لکھ لو میرا جملہ، میں زندگی بھر اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان کا مقابلہ کسی بھی شے سے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان کا مقابلہ صرف ایک شے سے کرنا جائز ہے، جسے قرآن کہتے ہیں۔ میری بات نہیں، حضور کی حدیث ہے بابا، حضور کی حدیث ہے۔ ان کا مقابلہ صرف قرآن سے کرنا جائز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا۔ اب یہ 2 حدیثیں یہاں پر حضور، یہ نکتہ بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، ایک میری اہل بیت۔ بھائی قرآن تو دونوں جگہ رہا، قرآن کو نہیں بدلا، بدلا ہے اپنی سنت سے، کہ جہاں سنت کہا وہاں اہل بیت کہا۔ اور فرمایا یہ 2 چیزیں وزن میں، فضیلت میں، اہمیت میں، رفعت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ کاش اس جملے کو آپ سمجھیں، یہ دونوں اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے، بھائی اس میں فتوہ لگنے کوئی نہیں، گالو لوگوں صحیح حدیث ہے، یہ ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ یہ 2 قرآن اور اہل بیت، فرمایا یہ اتنے بھاری، اتنے اعلیٰ کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ، ایک دوسرے سے افضل، ایک دوسرے سے برتر، ایک دوسرے سے رفعت میں آگے۔ تو پھر مجھے فتوہ لگانا ہوا 100 بار لگانا۔ سنو، یہ گیلانی سید کا عقیدہ ہے، جو قرآن کو اہل بیت سے اعلیٰ کہے میں اسے بھی جھوٹا نہیں کہتا، کیونکہ حدیث میں یہ آپشن موجود ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاری ہے۔ کوئی قرآن کو اعلیٰ کہے میں اسے بھی جھوٹا نہیں کہتا، کیونکہ یہ آپشن حدیث میں موجود ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اہل بیت قرآن سے اعلیٰ ہیں تو بابا جھوٹا میں بھی نہیں ہوں، یہ آپشن بھی حدیث میں موجود ہے، جھوٹا میں بھی نہیں ہوں، یہ آپشن بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت، ان کا جڑنا بھی سمجھو، یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن اور اہل بیت۔ آج شہادت نہیں میں نے بیان کر رہا، صرف یہ فضیلتیں بیان کرنی ہیں۔ سنیے، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ حوض کوثر پہ بھی آئیں گے تو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوگا۔ لوگوں، قرآن سے جڑنے کا معنی سمجھیے، قرآن سے جڑنے کا معنی سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے عمومی جڑنا، ایک ہوتا ہے خصوصی جڑنا۔ میں عمومی جڑنے کی بات نہیں کر رہا،
میں خصوصی جڑنے کی بات کر رہا ہوں. عمومی تو ہم سب جڑے ہوئے ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان یہی جڑنے کی دلیل ہے. لیکن خصوصی کیا ہے کہ ہم قرآن سے خصوصی اتنی دیر تک جڑتے ہیں جب تک پڑھتے ہیں. ادھر قرآن بند ہوا, ادھر خصوصی جڑنا ختم ہو گیا, عمومی باقی رہا. مگر اہل بیت اطہار مصلی پر ہوں وہ قرآن سے تب بھی جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار گھر میں موجود ہوں وہ قرآن سے تب بھی جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار مدینہ میں رہتے ہوں وہ قرآن سے تب بھی جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ جائیں وہ قرآن سے تب بھی جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار شام دمشق کی گلیوں میں پھر رہے ہوں وہ قرآن سے تب بھی جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا جائے وہاں قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں ہم قرآن سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہابی فضیلتیں ہیں جو کائنات میں کسی اور کا مقدر نہیں ہے. پھر بات کو میں اب ختم کرنے کی طرف لاؤں, آپ کے کانوں پہ زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا. حسن حسین کا ہر فعل آقا علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا. حسن حسین کا ہر فعل اور ہر حکم اپنی طرف منسوب کیا. میں چند مثالیں دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو یہ فعل کس طرف گیا؟ بولیے, حضور کی طرف. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ہر فعل ایک عجیب متن منطق ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. نواسے ساروں کے ہوتے ہیں, پوتے ساروں کے ہوتے ہیں, لیکن ایسی باتیں کوئی اپنے لاڈلوں کے لیے نہیں کرتا کہ اس کا ہر شے کا ذمہ دار میں ہوں, اس کا ہر عمل میرے کھاتے میں ہے, اس کا ہر فعل میرے کھاتے میں ہے. کیوں کہ بات دور تک جانی تھی. یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے, آخری حصہ, اس پہ ختم کروں گا. لیکن ساری تقریر ایک طرف, یہ حصہ کی طرف. فرمایا کہ ان کا ہر فعل میرا فعل ہے. کیوں کہ جب ان دونوں کی شہادتیں ہونی تھی, حسن حسین کی, جب یہ ایک کمال کا وصف ہے, یہ ایک کمال کی فضیلت ہے جو کائنات ارض و سماوات میں کسی کو حاصل نہ ہو سکی. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے, بھول نہ جاؤں کر دوں. اہل بیت اطہار کی نسل میں حضور ایک فضیلت ایسی بھی ہے, معذرت کے ساتھ میں نے پہلے کہا تھا جو غیر نبی کو نبی کے برابر کرے یا نبی سے بھرائے وہ کافر, لیکن میں انفرادی فضیلت کی بات کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار کو ایک فضیلت ایسی بھی حاصل ہے جو پہلے نبیوں کی کسی اولاد کو حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اوپر سے نیچے آتا ہوں, بڑی توجہ, مثالیں میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا, ہوتے بھی ہیں. یعقوب کا بیٹا نبی یوسف, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی, لیکن نوح کا بیٹا نبی ہونا تو دور کی بات, مسلمان بھی نہیں تھا, کافر تھا. تو نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے, نبی نہیں. کافر ہونا ممکن ہے. ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا. ہر صحابی کا بیٹا, میں بہت دور تک جانا چاہتا ہوں, میں بہت دور تک جانا چاہتا ہوں. ہر صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہوتا. سعد بن نبی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی اور پتر بے غیرت کربلا میں حسین پہ تیر چلانے والا, حسین پہ تیر چلانے والا. تو ہر صحابی کا بیٹا صحابی نہیں ہوتا. ہر تابعی کا بیٹا تابعی نہیں ہوتا. نیچے آ جاؤ,
ہر فقیہ کا بیٹا فقیہ نہیں ہوتا، ہر شیخ الحدیث کا بیٹا شیخ الحدیث نہیں ہوتا جب تک وہ بنتا نہیں، ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا جب تک وہ بنتا نہیں، ہر مستری کا بیٹا مستری نہیں ہوتا جب تک وہ کام نہ سیکھ لے، ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا جب تک ڈگری نہ پالے، ہر وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا جب تک لا کی ڈگری نہ پالے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، کسی باپ کا بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر سید کو یہ وہبی فضیلت ہے کہ وہ بے نمازی بھی ہو تو سید کا پتر سید ضرور ہوتا۔ سید کا پتر سید ضرور ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں نمازوں سے نہیں ملی، یہ روزوں سے نہیں ملی، یہ حج و زکوٰۃ سے نہیں ملی۔ کوئی نمازیں پڑھ کے کہے میں سید ہو گیا ہوں، کوئی روزہ رکھ کے کہے میں سید ہو گیا ہوں، یہ وکھری گل بھیا جو ہر کوئی بنے ہیں، میں ادھر گل نہیں کر رہا۔ یہ فضیلت فقط سادات کو ہے کہ سید دا پتر سید ضرور ہو سی، عمل ہو دے نال، عمل ہو دے نال، لیکن وہ سید کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آؤ پھر تمہیں فتاوی رضویہ پڑھا دوں، کدے بھی کانفرنس رکھو میں تو 10 فتاوی رضویہ چ کی تانوں صرف نماز دے مسائل بھی دے پیچھے نہیں ہوندی تے دے پیچھے نہیں ہوندی تے دے پیچھے نہیں ہوندی، میں تو یہ بھی دساں گا کدے کدے پیچھے ہوندی۔ سنیے دل کے کانوں سے سنیے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سید کی تعظیم امت پہ اس کا درجہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرمایا سید کی تعظیم ہر امتی پر واجب ہے، سید کی تعظیم ہر امتی پر واجب ہے۔ پوچھا حضور اگر گناہگار ہو، فرمایا انہاں دا گناہ وا تے تو ٹھیکیدار ہے؟ اللہ اس سے پوچھ لے گا شراب کیوں پیتا تھا، اللہ اس سے پوچھ لے گا چوری کیوں کرتا تھا، تو نے حیا کرنا ہے سید ہونے کا۔ یار ایک گل یاد آ گئی، سنا دیں؟ تھکتے نہیں ہوگے؟ لاہور کے ایک شاعر گزرے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ جون ایلیا، نام سنا ہوا ہے؟ جون ایلیا، کلین شیو، وہ سید تھا، یہ بات دین میں رہے، ہاں وہ سید تھے۔ اور مجھے یہ بات کسی نے اب یہ قرآن حدیث کا مسئلہ تو نہیں نا کہ میں فتاوی رضویہ جو بھی کہوں یہ میں نے کسی سے سنا تھا، لیکن میرے دل کو بات اچھی لگی تو میں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا وہ سید تھے تو کبھی کبھی شراب کا گھونٹ بھی لگا لیتے تھے، تو کسی مولوی صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور کہا بندے دا پتر بن، ادھروں سید اخوانا ہے ادھروں شراب پینا ہے۔ جون ایلیا نے جو جواب دیا نا وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا مولوی جی بیٹھ جاؤ، فرض کیا میں فاطمہ کے دور میں ہوتا، فرض کیا میں فاطمہ کے دور میں ہوتا اور شراب پی لیتا، مولوی صاحب پھر بھی فاطمہ کے گھر میں جانے کی اجازت مجھے ہی تھی، تجھے نہیں تھی۔ قربان جاؤں اس داڑھی منڈے پر، پتے کی بات بتا گیا۔ اس نے کہا پتر جڈا بھیرا ہوئے او ماں دی چنگیر تے او آؤندا ہی گوانٹ جاندا نہیں آؤندا۔ میں شرابی ہو کر بھی فاطمہ کے گھر میں ہی جا سکتا تھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کے عیب کو نہ دیکھ۔ آخری جملہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، سانو چاہیے اے پڑھ کے نہ مر جانا، سانو زندہ رہن دا حق حاصل کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہ لکھا ہے خدا کی عزت کی قسم، اگر سید بد عقیدہ بھی ہو تو اس کی تعظیم واجب ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، میں ذمہ دار ہوں، ہر گھر میں ہوتا فتاوی رضویہ، جا کے پڑھ لینا۔ فرمایا سید بد عقیدہ بھی ہو، اللہ کہ اس کا عقیدہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے، اللہ یہ کہ اس کا عقیدہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کفر کے نیچے نیچے
جتنا بد عقیدہ ہو جائے، فرمایا اس کی تعظیم ہر امتی پر واجب ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نسبت فقط سادات کو حاصل ہے کہ سید دا پتر سید ضرور ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ باتیں ان سے کیوں فرمائی؟ تیرا ہر فعل میرا فعل، تیرا ہر فعل میرا فعل۔ یاد رکھو، اب یہ تقریر کا آخری حصہ ہے، وہ ہون شروع ہونے لگے۔ آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کلمہ حسر ہے۔ فرمایا تقسیم صرف میں کرتا ہوں، تقسیم صرف میں کرتا ہوں، جبکہ دیتا اللہ، جبکہ دیتا اللہ ہے۔ تقسیم بندہ وہ شے کر سکتا ہے جو اس کے اپنے دامن میں ہو۔ میرے جیب وچ روپیہ نہیں، میں کس نوں کی دینا؟ سنو، اب مجھ سے پوچھو کہ شاہ جی نعمت کی تعریف کیا ہے؟ ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں، میری نظر میں وہ چیز نعمت ہے جو دے اللہ پر ملے دستے مصطفیٰ سے۔ وہ چیز نعمت نہیں ہے جس میں وسیلہ یار کا نہ ہو، جس میں قاسم کے دستے پاک نہ لگے ہوں۔ آقا نبی تھے، نبوت پاس تھی، سو نبوت کی نعمت بھی مصطفیٰ نے بانٹی۔ آقا خود صدیق تھے اور ہیں، جس کو چاہا پکڑ کے صدیق اکبر بنا دیا۔ آقا خود ولی تھے اور ہیں، جس کو چاہا ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بھائی چار ہی موٹی نعمتیں ہیں نا، شہادت، صداقت اور ولایت اور شہادت، نبوت، یہ چار موٹے انعام ہیں قرآن کی روح سے۔ نبی تھے، نبی تقسیم کیا، صدیق تھے، صدق تقسیم کیا، ولی تھے، ولایت تقسیم کی۔ اگر حضور شہید نہ ہوں تو شہادت موڑ کسے ہور بوے تو منگیے، تو جیڑی شے ملے کسے ہور بوے تو وہ نعمت نہیں رہندی۔ اور انبیاء شہید ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو فضیلتیں پہلے نبیوں کو ملیں وہ ہمارے نبی کو بھی ملیں، اور ہمارے نبی کو وہ بھی ملیں جو پہلوں کو نہیں ملیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، وہ قیامت کے دن شہید اٹھیں اور مصطفیٰ شہید نہ ہو تو یہ درجہ پھر حضور کے دامن میں کہاں سے آئے گا؟ باقی سارے درجے بجا صحیح، لیکن پھر زکریا ایک درجہ لے گئے کہ وہ نبی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تینوں وکھری ٹائپ دی شہادت دینی، پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ کہ ان کا ہر فعل تیرا فعل ہے، ان کا ہر فعل تیرا فعل ہے۔ محبوب شہادت کی دو ہی قسمیں ہیں نا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ اگر دشمن کے ہاتھوں بستر پہ آ جائے وہ سری ہوتی ہے، اور دشمن کی تلوار سے میدان میں آ جائے وہ جہری ہوتی ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ آدم سے لے کے آج تک جتنے نبی شہید ہوئے، جتنے رسول شہید ہوئے، جتنے صحابی شہید ہوئے، ہر کسی کو ایک شہادت ملی ہے۔ کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شرعی شہید بھی ہوں، میں جاری شہید بھی ہوں۔ یا بسترے تے مریا یا میدان وچ مریا ہے، ایک ہی مل سکتی ہے۔ وہ محبوب تینوں دو میں دے ساں، کیونکہ سری بھی تو نے بانٹنی ہے، جہری بھی تو نے بانٹنی ہے۔ ابتدا تیری ذات سے کروں گا۔ دونوں شہادتوں کی ابتدا وجود مصطفیٰ سے ہوئی۔ خیبر کے دن ایک یہودی عورت نے میرے نبی کو زہر نہیں دیا تھا؟ امام حسن کی شہادت زہر سے ہے نا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کا باب لکھنا شروع کیا جا رہا ہے۔ حیران کن حدیث کے لفظ ہیں یار، پریشان ہو جاتا بندہ پڑھ کے۔ بھائی اس نے گوشت میں زہر کو بھونا، گوشت میں، حضور کے سامنے آ گیا۔ یہ 5 بندے تھے کھانے والے، ایک حضور اور 4 صحابہ۔
اچھا صحابہ کرام نے گوشت کھایا وہ وہیں شہید ہو گئے، وہ جو 4 صحابی تھے وہ وہیں پر شہید ہو گئے، آقا بھی 2 بوٹیاں کھا چکے، جب تیسری بوٹی کھانے لگی نا تو بوٹی بول پڑی یا رسول اللہ منو نہ کھائیو۔ حضور نے ہاتھ روک لیا، میں طالب علم ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں سونے اللہ، اگر گوشت کو بلوانا ہی تھا تو تھوڑا پہلی بوٹی چا بول دی۔ ادھر سے آواز آئی چپ کر، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ زہر کھلانا بھی تھا، مرنے بھی نہیں دینا تھا، زہر کھلانا بھی تھا اور مرنے نہیں دینا تھا، تاکہ زہر والی شہادت کی مصطفیٰ سے ابتدا ہو جائے۔ واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ تیرا رکھوالا میں جی ہاں، تیرا عاصم رکھوالے کو کہتے ہیں، انگلش میں باڈی گارڈ کو کہتے ہیں، اردو میں محافظ کہتے ہیں، تیرا رکھوالا محافظ میں ہوں، محبوب تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا، کوئی یہ نہ کیا رب دا یار مار چھڑیا، محبوب یہ تانا بھی میں نہیں لینا چاہتا اور تجھے شہادت بھی دوں گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا یہ جو تو زہر کھایا ہے نا، تیرے ایک بیٹے کی شہادت زہر سے ہوگی، ابتدا تیری ذات سے ہے، انتہا حسن پہ ہوگی، شہید حسن ہوگا، محبوب ہمارا کیا ہے کھاتے تیرے میں لکھ دیں، کیوں کہ ان کا ہر فعل تیرا فعل، ان کا ہر فعل تیرا فعل ہے۔ اور دوسری شہادت جہری، احد کے میدان میں اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ نہیں؟ آقا کو تیر لگے تھے کہ نہیں؟ رخسار مبارک زخمی ہوا تھا کہ نہیں؟ دانت لوگ کہتے شہید ہو گیا، شہید نہیں ہوا تھا، ایک کنارہ دانت مبارک کا ایک کنارہ تھوڑا سا ٹوٹا تھا، شہید ہوا تھا، تو شہید ہوا، حضور بے ہوش ہو گئے، گھاٹی میں گر پڑے، شہادت کی افواہ پھیل گئی، شہادت کی افواہ، پر اوپر سے آواز آئی واللہ یعصمک من الناس، سونیا تنہوں مرن نہیں دینا، تجھے زندہ رکھنا ہے، یہ جو تیر آج تو کھا رہا ہے نا، تو نے تو ابتدا کی ہے، اب یہ تیر کربلا میں چلیں گے، اب یہ تلواریں کربلا میں چلیں گے، اب یہ نیزے کربلا میں چلیں گے، میرے مصطفیٰ حسن بستر پہ مر کر شہادت جہری سری کا تاجدار ہوگا، وہ شہادت بھی تیرے نام، اور تیرا بیٹا حسین کربلا میں سر کٹوا کر شہادت جہری کا تاجدار ہوگا، یہ شہادت بھی تیرے نام، محبوب شہادت نواسوں کی ہوگی، لکھی تیرے نام جائے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن جہاں نبی شہید کھڑے ہوں گے وہاں مصطفیٰ بھی کھڑا ہوگا، وہاں مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایڈے تسی بھولے نہ بنو، اپنی واری تسی ونڈاں کر لیں دیو، اپنی واری تسی ونڈاں کر لیں دیو، ویا پتر تے یار ہے، تے کم از کم یہ خیال ادھے بھی رکھیا کرو، یہ خیال ادھے بھی رکھیا کرو، مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی سلام، مصطفیٰ کے دار اتنے لطیفہ آخر تو سنا دیا حضور، ایک لطیفہ آخر تو گفتگو ختم ہو گیا، میں گھبرانے میں ٹھاپ کے وہ چیز پال لگا، گفتگو ختم ہو گئی، مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا، وہ دور کا نہیں ہمارے علاقے کا ہی ہے، ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا، اس نے کہا جناب ایک ہی تو سرولا پایا ہے، گھر والے نے تے ہے، دار والے نے، سارے اکو کو جی نے، سارے اکو کو جی نے، میں کیا میں تینوں نہ حدیث پڑھ کے سنانی، نہ تینوں میں کوئی آیت پڑھ کے سنانی ہے، میں تینوں جواب دینا ہے پریکٹیکل، موڑے انج تے انج سے جواب دینا ہے پریکٹیکل۔ اس نے کہا کیسے؟ میرے ساتھ طے کر کس تاریخ میں تمہارے گھر کھانا کھانے آؤں، تاریخ طے کر، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں نے کسی دارے میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، کسی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، جہاں تیری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ میری بھی ہیں، جہاں وہ بیٹھی ہوں گی میں وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے کہا شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا در والے تے گھر والے جی موڑ فرق یہ کوئی نہ ہویا، تیرے گھر والے اور ہیں اور تیرے دوست اور ہیں، نبی کی باری آ جائے تو کھچڑی بن جاندی ہے، نہیں گھر والے اور ہیں در والے اور ہیں، یہ الگ بات کہ اہل سنت وہ مسلک حق ہے جو در والوں کی بھی نوکری کرتا ہے، گھر والوں کے قدموں پہ سر جھکاتا ہے۔ وما علینا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔
مولا کائنات کی قبر مبارک نجف اشرف، یہ بالاتفاق نہیں ایک کا تو میں نے دے رہی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کسی نے پوچھا کہاں ہے، وہ نجف اشرف شریف میں بالاتفاق امت اور بڑے بڑے اکابر اولیاء نے وہاں جا کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ مزار مبارک آپ کا ہی ہے۔ خدارا جیڑا 14 صدیاں تو ایک تسلسل چلدا آ رہا نا، او دے چ ڈنڈی نہ ماریا کرو۔ جیڑا 14 صدیاں تو ایک تسلسل جیڑا چلدا آ رہا ہے، ہن اے بھی امت نو مشکوک بناؤں سی بھائی نجف اشرف وچ حضرت علی پاک دا مزار ہے کہ ہاں کچھ عرصہ غائب رہا ہے، اے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر زار کرنے والے نے زار بھی ٹھوک بجا کے کیتا ہے۔ ہاں نجف اشرف میں مولا کائنات کا مزار پاک ہے، اور اس وہ مقام ہے جہاں سرکار غوث العظم بھی جا کر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد یہ ایک ریت بھی ہے سوال و جواب والی، یہ وہ ادھر ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، ادھر ہی ہے۔ یہ الحمدللہ منہاج القرآن کا پلیٹ فارم، یہ 6 کتابیں ہیں، یہ تو 6 ہی میں نے بڑے سوکھے سوکھے سوال لکھے۔ جی جی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس کی صفت، جی بالکل، اور ایک ہے مخلوق، ہاں اور مخلوق ہے حادث۔ جی بالکل۔ اب کیا مخلوق صفت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مخلوق صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ اس کی جو قدیمی صفت ہے اس کے مقابلہ نبی رسول بھی نہیں کر سکتے۔ اب قرآن نبی پاک رسول میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ کیا قرآن پاک قرآن مجید یہ اللہ کی صفات بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن اس کا صفت ہونا یہ اور پہلو ہے۔ بات صفت کی نہیں ہو رہی، بات فضیلت کی ہو رہی ہے، بات درجے کی ہو رہی ہے، بات پلڑے میں دونوں میں وزن کی ہو رہی ہے، بات صفت موصوف کی نہیں ہو رہی۔ آقا نے صفت کا ذکر ہی پوری حدیث میں نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے ہر شے اپنی ماہیت میں ایک دوسرے سے وزن میں اعلیٰ اور بڑی ہے، اور وہ ہیں اہل بیت اور قرآن۔ جہاں بات صفت کی آئے گی تو صفت کا مقابلہ رسول اللہ بھی نہیں کر سکتے، عام ذات تو عام رہ گئی۔ یہاں بات صفت کی نہیں ہو رہی، بات قرآن کی فضیلت کی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ فضیلت کی ہو رہی ہے، یہاں صفت کی بات نہیں ہو رہی۔ نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد صفت تھا۔ میری عرض یہ سوال ہے کہ آپ نے اس کی گھنڈ تو نہیں فرمائی، نا ونڈ ہو گئی نا حضرت، ونڈ ہو گئی، صفت ہے، ونڈ ہو گئی، غیر مخلوق ہے۔ ونڈ ہو گئی۔ غیر مخلوق کی فضیلت تو ہے نا، اہمیت تو ہے نا۔ آپ نے اس سے اچھا پھر حضور علیہ السلام نے جو جملہ بولا تھا، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، اب جانتے ہیں اس حدیث کا پھر مقصد کیا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ جا، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں۔ بڑھ کے ہے، دنیا میں اور کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہیں مجھے اس لفظ کا جواب دیجئے کہ یہ نہ ایک منٹ، نہیں ایسے نہیں چلے گا نا، ایسے نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ حضور صفت کی بات نہیں کر رہے، حضور عظمت کی بات کر رہے ہیں، حضور فضیلت کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کے 2 درجے، ایک ہے اس کی فضیلت، تورات اللہ کی صفت نہیں ہے، انجیل اللہ کی صفت، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر کلام کو صفت سے موصوف کریں تو انجیل بھی، تو پھر کہنا پڑے گا کہ انجیل سے قرآن فضیلت میں اعلیٰ ہے، صفت میں برابر ہے، اللہ کا کلام ہونے میں ساری کتابیں برابر ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کتابیں ہونے میں برابر ہیں مگر فضیلت میں قرآن اعلیٰ ہے۔ صفت کی بات کو چھوڑیے، جب بات فضیلت کی آئے گی تو پھر یا قرآن ان سے افضل ہے یا یہ قرآن سے افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ جی جی ہاں جی ہاں ہاں
آکھیا لیکن جدوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال جڑا ہے رشتہ زوجیت دا طے ہون لگیا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق نو ہی اپنا بھائی آکھیا. میں وضاحت کر دیتا ہوں، بڑا اچھا کیا آپ نے، تشریف رکھیے. اس طرح تو انما المؤمنون اخوہ. ہاں وہ نہیں نہ سمجھ پائے. اصل میں یہ ہماری دنیا نہیں ہے. ہم مولویوں کو سن کے نا ہمارے ذہن اتنے نیچے چلے جائیں گے کہ ہون تھلے ٹہنیاں دے کے منو کھڑیاں کرنا پائیں گا. وہ ٹہنیاں بھی آنے، پریشان نہیں ہونا، ایک غوث پاک دا پتر بیٹھا ہے. تم تو صدیق اکبر کی بات کرتے ہو. سنیے، یہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات کی ہے. آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو میرے بھائی کون ہیں؟ جانتے ہو میرے بھائی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا او جنہ منو نہ ویکھیا ہو سی تے میرا کلمہ پڑھ سن. تسی سارے بھرا بیٹھے ہو لیکن کسی کو جرت نہیں کوئی کہہ سکے کہ حضور میرے بھائی ہیں. مولوی صاحب اے جرت فقط فاطمہ دے شور میں. ساری زندگی صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہا. یہ لجپال کی کرم نوازی ہے کہ محبت سے میں کسی نے واقع دے میں تو میرا بھرا ہے تے میرا ایک برا فضال شاہ گھر بیٹھا وہ دے نال کوئی نہیں رلدا. وہ دے نال کوئی نہیں رلدا. بھائی کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی ہے جس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے اور وہ علی کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں.